اعلیٰ حضرت کا جو یہ کتابچہ ہے، جو رسالہ ہے، اس کا نام ہے ہادی الناس فی رسوم الاعراس، یعنی کہ شادی کی رسموں کے متعلق لوگوں کی رہنمائی۔ اس کا صفحہ نمبر پیج نمبر 5 ہے۔ سوالات پہلے گزر چکے ہیں، اب یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام اہل سنت کے جوابات ہیں۔ تو سوال میں بہت سی چیزیں پوچھی گئی ہیں، تو جہاں پر آتش بازی اور پٹاخوں کے متعلق پوچھا گیا ہے، ان کا استعمال کرنا، خاص طور سے شادی کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ خاص طور سے شادی کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر کوئی بھی موقع ہو، وہ عقیقہ ہو، بچوں کی پیدائش ہو، کسی بھی طرح کی کوئی خوشی ہو، نکاح کے وقت ہو یا وہ بارات میں ہو، ولیمے میں ہو، یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی فنکشن ہو، دو چیزیں، ایک تو پٹاخے پھوڑنا اور آتش بازی کرنا۔ تو وہ جس طرح سے شادی کے موقعوں کے لیے یہ بات کی جائے گی، وہ دوسرے تمام موقعوں کے لیے کی جائے گی، یہاں تک کہ عید میلاد النبی بھی اگر ہو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر کے کہ ہم حضور کی آمد کی خوشی میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، یا جشن منانے کے طور پر ہم یہ آتش بازی کر رہے ہیں، تو ان تمام کا حکم بھی یہی ہوگا جو یہ شادی کے موقع کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ آتش بازی ہیڈنگ ہے اس کی۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح شادیوں اور شب برات میں یہ آتش بازی رائج ہے، دو چیزوں کا نام لیا، شادی کا اور شب برات کا۔ بہت سی جگہوں پر شب برات میں آتش بازیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور بہت سے بڑے شہروں میں پٹاخے خوب پھوڑے جاتے ہیں، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان کے پیش نظر اپنے آس پاس کے ماحول میں جو کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اس کے حساب سے آپ نے تحریر کیا ہے۔ تو آپ یہ ایک قاعدہ ہے بنیادی، اور یہ جہاں بھی یہ چیزیں پائی جائیں گی، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کوئی خوشی کا موقع ہو، تمام کے لیے یہی حکم ہوگا، اور آپ اسے اپنے ذہن نشین فرما لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آتش بازی جس طرح سے شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور جرم ہے۔ یہ ایک جملے میں اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا کہ آتش بازی کیا ہے، حرام ہے اور جرم ہے، کہ اس میں تضییع مال ہے، یعنی مال کی بربادی ہے۔ آتش بازی کرنے کے لیے جو کچھ خریدا جائے گا، اس میں جو آپ پیسے خرچ کریں گے، اصل میں وہ آپ کے مال کی، دولت کی، پیسوں کی بربادی ہوگی۔ پٹاخے جن پیسوں سے خریدیں گے، جلائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو، شادی بیاہ کا ہو یا کوئی اور دوسرا موقع ہو، وہ بھی مال کی بربادی ہوگی۔ اور اس میں امام اہل سنت نے دو دلائل ذکر کیے ہیں، ایک ہے قرآن مجید کی آیت اور ایک ہے حدیث پاک۔ تو پہلے تو آپ نے جو حکم لگتا ہے شریعت مطہرہ کا، وہ بیان فرما دیا ہے کہ حرام ہے اور جرم ہے اور مال کی بربادی ہے، تضییع مال ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو، مال یوں ہی برباد نہ کرو، یوں ہی نہ اڑاؤ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اس لیے کہ مال کو برباد کرنے والے، پیسوں کو غلط جگہ پر اڑانے والے اور مال کو اس طرح سے برباد کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، مال کو، اپنی دولت کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، اسے برباد کر دینا، یہ شیطان کا بھائی ہونے کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو آیت پاک میں فرمایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، مال کو برباد کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو اللہ کی ناشکری یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ اس نے مال دیا ہے آپ کو کہ کسی صحیح جگہ پر، چاہے اپنے لیے خرچ کریں، چاہے اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کریں، پڑوسیوں پر، دوست احباب، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر، کسی پر بھی خرچ کریں، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، مجبور ہو، مسکین ہو،
اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دیے آپ نے ان پیسوں کا غلط جگہ پر غلط استعمال کیا، اس لیے اعلیٰ حضرت یہ استدلال اس آیت پاک سے فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا بھائی بننے والا کام ہے، اگرچہ آپ پٹاخے عید میلاد النبی کی خوشی میں جلائیں۔ پٹاخے خریدے آپ نے، اپنے پیسے تو جلا دیے آپ نے، آتش بازی کر کے آپ نے پیسے جلا دیے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہو یا شادی کی خوشی ہو، نکاح کی خوشی ہو، کسی بھی طرح کی بچے کی ولادت کی کوئی خوشی ہو، عقیقے کی کوئی خوشی ہو، اس پر یہی پیسہ اللہ کی راہ میں اللہ کے کسی ضرورت مند بندے کو صدقہ کر دیا جاتا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا؟ تو آپ نے ان پیسوں کو تو ایک طریقے سے آگ لگا دیا۔ ہمارے ملک میں غیر مسلم اکثریت جو دیپاولی مناتی ہے اور اس میں وہ یہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت سے غیر مسلموں کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ پٹاخے خریدنا اور پٹاخے خرید کر کے انہیں پھوڑنا، جلانا، آتش بازیاں کرنا، یہ اصل میں اپنے پیسوں کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ تو یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے۔ تو جن کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہوں گی، آگے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا کوئی خوشی کا موقع عطا فرمائے گا تو ان باتوں کو آپ یاد رکھیے گا۔ اب آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان امام اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ کرہ لکم ثلاثا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے 3 کام بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ 3 کام اللہ کی بارگاہ میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی ناپسند فرماتا ہے، مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب ان تینوں میں سے دیکھیں، پہلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیل و قال کرنا، یعنی بیکار کی گفتگو کرنا، جس گفتگو کا کوئی مقصد نہ ہو، بے وجہ سے اس میں نقطے نکالتے رہنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا، اور کسی بھی بال کی کھال نکالتے رہنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی اینڈ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی نفع نہ ہو، تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال کو برباد کرنا۔ یہ مال کی بربادی ہے پٹاخوں کے ذریعے سے، آتش بازی کے ذریعے سے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو 3 جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہیں اس میں سے مال کا اسراف ہے، مال کا کسی ایسی جگہ میں خرچ کرنا اور ضائع کرنا اور برباد کرنا ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ نکلتا ہو، تو مال کی بربادی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور تیسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، بہت زیادہ سوال کرنا۔ اب یہ بہت زیادہ سوال کرنا یعنی بے وجہ بھیک مانگنے کے معنی میں بھی، بھکاری بھی سوال ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت، اسے ضرورت ہے تو بھی، ضرورت نہیں ہے تو بھی، تو بے وجہ سوال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح کا سوال کرنا بھی جو مسئلے مسائل میں پوچھنے کے لحاظ سے جس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ انسانیت کا کوئی فائدہ ہے، اور اس طرح کے مسائل کے پیچھے پڑنے والوں کے لیے بھی یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے وجہ کثرت سے سوال کرنا، لا یعنی قسم کے سوال کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت پاک اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو آتش بازیاں جنہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں شادی کا موقع ہے تو کر لیا جائے، بار بار نہیں ہوتی ہے شادی اور بار بار اس طرح کی خوشیاں نہیں آتی ہیں، تو آپ اپنے منہج کو سمجھیں، اپنے امام کو سمجھیں اور اپنے امام کے دلائل کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو تمام اہل سنت والجماعت کے سروں پر ہیں، اب آپ اگر ان کی بات نہ مانیں تو پھر اب اپنی قسمت پر ماتم کر لیں اور سر پیٹ لیں اپنا، کہ یہ کیسی اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ ان کی بات بھی ماننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے، اور وہ امام انہوں نے بات بھی اپنی نہیں کر دی ہے کہ یہ صرف حرام ہے اور جرم ہے اور مال کی بربادی ہے۔ 3 چیزیں فرمائی ہیں، اس کی دلیلیں بھی اعلیٰ حضرت نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صراحت کے ساتھ ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ مال کی بربادی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو ناپسند ہے تو آپ اس کام سے بچ جائیں اگر کسی کے گھر میں ابھی اس موقع پر یا کبھی بھی شادی بیاہ ہونے والی۔ اب اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں ماننے والا ہے
تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو مانتا ہوگا، انہوں نے نام لے کر کے دونوں کا، پٹاخوں کا نام لے کر کے بھی اور آتش بازی کا نام لے کر کے بھی، دونوں کے متعلق آپ نے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، اس کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں من البدع الشنیعۃ ما تعارف الناس فی اکثر بلاد الہند، ہندوستان کے اکثر شہروں میں، اکثر مقامات پر، ہندوستان کے اکثر علاقوں اور اکثر جگہوں پر لوگوں نے جو بدترین بدعت ایجاد کی ہے، اور بدترین بدعت جو ہندوستانیوں نے نکالی اور پیدا کی ہے اور جسے گڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شیخ محقق، وہ ہے من اجتماعہم للہو واللعب بالنار، لوگوں کا کسی موقع پر جمع ہو کر کے آتش بازی کرنا، چاہے عید میلاد النبی میں جمع ہو کر کے آتش بازی کرو یا اپنے چھوٹے بچوں سے کرواؤ اور ان کو خرید کر کے وہ یہ سب کرنے والے سامان ان کے ہاتھوں میں دو، چاہے وہ پٹاخے ہوں، چاہے وہ آتش بازی کے سامان ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی کی رات ہو یا دن ہو، اور چاہے وہ شب برات ہو، شب برات، یا وہ آپ کے ہاں شادی کی راتیں اور دن ہو، شادی کا موقع ہو۔ تو اب شیخ محقق کیا فرماتے ہیں کہ بدترین بدعت جو ہندوستانیوں نے پیدا کی ہے، اب یہ ہندوستان سے مراد پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور جو انڈیوائیڈڈ انڈیا ہے جس میں ہندوؤں کو کی دیکھا دیکھی اور ان کی دیپاولی سے جو لوگوں نے سیکھا ہے، اور دیوالی سے سیکھ کر کے اپنی خوشیوں کے موقع پر یہ تمام کام جو لوگوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں، شیخ محقق کیا فرماتے ہیں کہ یہ بدترین بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ لوگ جمع ہوں گے اور جمع ہو کر کے لہو و لعب میں مبتلا ہوں گے، اور وہ لہو و لعب کیا ہوگا؟ آگ کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پیسوں کی بربادی کر رہے ہوں گے، آتش بازی کریں گے۔ اور دوسرا پھر نام لیا آپ نے وَإِحْتِرَاقِ الْكِبْرِيتِ، اور پٹاخے پھوڑیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا بھی حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور شیخ محقق حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بدترین بدعتوں میں سے ہے۔ شیطان کا بھائی اگر بننا ہے تو پٹاخہ پھوڑنے والی جو رسم ہے، یا اس کو خریدنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے، آتش بازی کرنے کے لیے، شروع سے لے کر کے آخر تک یہ جو کام ہوتے ہیں، اگر کسی بھی طرح سے آپ اس میں شرکت کرتے ہیں تو شیطان کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھائی بن جاتے ہیں اور بدترین بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور بدعت کے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعتی کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی اپنے ضد کی وجہ سے، اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور بے عقلی کی وجہ سے جہنم تک میں جانے کے لیے، کودنے کے لیے اور چھلانگ مارنے کے لیے بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے تیار ہے۔ تو ہم ان ائمہ کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے بزرگوں کو، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے نابغہ روزگار کو ماننے والے ہیں، اور ہیں اولیاء اکرام کو ماننے والے، تو یہ کام کرنے والے ہیں آپ کے لیے۔ اب اگر کسی شادی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو نہیں کرتے، آپ تو پٹاخے نہیں پھوڑ رہے ہیں، آپ تو آتش بازی نہیں کر رہے ہیں، یا شب برات ہو یا عید میلاد النبی ہو، اب کسی کو نشہ ہی ہو، اس نے چڑھا رکھی ہو، اور شریعت کے خلاف کوئی شراب اس نے پی رکھی ہو کہ مجھے نہیں ماننی ہے شریعت کی بات، میں تو کسی اور کا بھکت ہوں تو میں کروں گا جو کچھ کروں گا، تو اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ایسی کسی جگہ پر کوئی پھنس جاتا ہے جسے معلوم نہیں ہے، میں چلا گیا کسی ایسی شادی میں، آپ چلے گئے کسی ایسی شادی میں، کسی نکاح کی مجلس میں، کسی بھی طرح کی کوئی خوشی کی مجلس ہو، آپ چلے گئے، آپ کے گھر والے چلے گئے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام کام ہوں گے، لیکن ہونے لگے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جس شادی میں، یہ صفحہ نمبر 6 ہے، ہادی الناس فی رسوم الاعراس، فرماتے ہیں اس کے آگے بہت کچھ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، لیکن وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، صرف حکم بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے اگر کسی ایسی شادی میں آپ پھنس جائیں اور چلے جائیں۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو جس رشتہ دار، جس دوست اور جس پڑوسی وغیرہ کے شادی میں گئے ہیں، چاہے اب اسے راضی کر لیں، اب دو راستے یہاں پر بن گئے ہیں، یا تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس شادی میں یہ حرکتیں ہوں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ دو ٹوک،
جس شادی میں یہ حرکتیں ہو رہی ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسی شادیوں میں شریک نہ ہوں، وہ بھائی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، کسی بھی قریب سے قریب تر کسی شخص کی شادی ہو، پڑوسی ہو، دوست ہو، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسی کسی بھی شادی میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے۔ اگر نادانستہ شریک ہو گئے، یعنی معلوم نہیں تھا اور چلے گئے شریک ہو گئے، تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں یا ان لوگوں کا ارادہ معلوم ہو، سب مسلمان مردوں عورتوں پر لازم ہے کہ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں، یعنی وہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں، اس شادی میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شادی میں آتش بازی کے ذریعے سے پٹاخے پھوڑ کر کے شیطان کا بھائی بننے کے ساتھ شیطان کے ساتھ جہاں رشتہ جوڑنے لگ گئے ہوں مسلمان ان کاموں کے ذریعے سے، تو اب اسے کہیں کہ اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں شیطان کا بھائی نہیں بننا ہے، تمہیں بننا ہے تو تم جاؤ آتش بازیاں کرو اور پٹاخے جڑاؤ اور یہ تمام بد اعمال کر کے تم شیطان کے بھائی بن جاؤ، اس کے ساتھ تم اپنا رشتہ جوڑو، ہم تمہارے ساتھ اب اپنا رشتہ باقی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم بھی تمہارے ساتھ اپنا رشتہ تمہارا منہ دیکھ کر کے اگر باقی رکھیں گے تو ہم بھی تمہیں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی بن جائیں گے تمہارے بھائی اور تمہارے تھرو شیطان کے بھائی ہم بھی بن جائیں گے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہرحال وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی میں سے حصہ لیں گے۔ جو یہ سوچے کہ چلو میں تو گیا ہوں، مجھے معلوم بھی نہیں تھا، اب میں آ گیا ہوں، اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس طرح کے کام کرنے لگ گئے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ اگر آپ منہ بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، گونگے شیطان بن جاتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے ناراض نہ ہو جائے، دوست ہے ناراض نہ ہو جائے، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت میں سے حصہ لے گا۔ اب آخری بات دیکھ لیں، بڑی تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ ماں باپ کے بارے میں تک فرمایا ہے، فرماتے ہیں اس معاملے میں شریعت مطہرہ کی جہاں بھی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اب خاص طور سے بات ہو رہی ہے پٹاخوں کی، آتش بازی کی، شادی کے موقع پر یا کوئی بھی موقع ہو، تو فرماتے ہیں اس معاملے میں حقیقی بہن بھائی بلکہ ماں باپ کی بھی رعایت و مروت روا نہ رکھیں، ماں باپ کا منہ بھی نہ دیکھیں، بھائی بہن کا منہ بھی نہ دیکھیں۔ جب ماں باپ کی رعایت بھی نہیں کرنی ہے تو پھر اور کون رشتہ دار بچتا ہے؟ کسی کا منہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا تو بڑا جگری یار ہے، بڑا پکا دوست ہے، اس سے تو دوستی خطرے میں پڑ جائے گی، رشتہ خراب ہو جائے گا، ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی بہن اور بھائی بہن سے بڑھ کر کے اگر ماں باپ بھی ہوں اور وہ اس طرح کی شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کی بھی کوئی روح رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ نے نقل فرما کر کے اپنی بات کو ختم کیا، فرماتے ہیں لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ تعالی، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے، یہ یقیناً ہے کہ بھائی بہنوں کا حق ہوتا ہے، یہ صحیح ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ اور مقام ان کا بہت بڑا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اور جس اللہ اور رسول نے ماں باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اسی اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں کسی بھی مخلوق کی کبھی بھی کوئی اطاعت اور پیروی نہیں کی جائے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ باپ ہو چاہے باپ کا باپ ہو، نہیں مانی جائے گی کسی، اس لیے کہ باپ کی عزت کوئی اور کسی وجہ سے کرتا ہوگا اس لیے کہ یہ میرا باپ ہے، اپنی ماں کی عزت اس لیے کرتے ہوں گے کہ یہ میری ماں ہے، لیکن اس لیے ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے باپ اور ماں کی عزت اس لیے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس اللہ اور جس رسول نے ان ماں باپ کی تعظیم اور تکریم ہمیں سکھلائی، اور جس اللہ نے یہ فرمایا کہ ان ماں باپ کے بارے میں کبھی اف بھی نہ کرنا، زبان نہ کھولنا ان کے بارے میں، تو ان ماں باپ کی یہ حیثیت کیسے ہو گئی کہ اسی اللہ اور اسی رسول کے خلاف یہ کوئی کام کریں اور ہم دیکھتے رہیں؟ تو ٹھیک ہے ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کی گستاخی نہیں کر سکتے اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ ان کے لیے نہیں نکال سکتے، لیکن اتنا اختیار ضرور ہے کہ ان کے کاموں میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے ہر جگہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام میں وہ آپ کا استاد ہو، آپ کا پیر ہو، آپ کا مرشد ہو، آپ کا شیخ ہو، آپ کے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی عزیز ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا وہ کام کرے گا
تو اس کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ شادی کا موقع چل رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ دعوت پیش کی ہے۔ آپ حاضرین میں سے، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے اگر کسی کے گھر میں شادی بیاہ کا کوئی موقع آنے والا ہے تو آپ کے لیے دعوت اسی چیز کی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکی چیزیں ہیں اور اگر کبھی کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، روز روز تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہی ابلیس نے بھی غلطی کی تھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، تو کوئی ایسا کام کرنے کی جسارت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سنت کے طریقے پر ادا کریں۔ پابندیاں تو ہیں ہی تمام انجمنوں کی جانب سے، لیکن یہ اصل میں پابندیاں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہیں، تو ان پابندیوں کا لحاظ رکھیں، چاہے وہ پٹاخہ ہو، چاہے وہ آتش بازی ہو۔ اس کی حرمت کے متعلق امام اہل سنت کا نظریہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اقوال ہیں اور ان کے جو ارشادات اور فرمودات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل شریعت مطہرہ کے مکمل احکامات پر ہم تمامی حاضرین کو، ہمارے گھر والوں کو، گھر کی خواتین کو اور ہماری پوری نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا